مارے گئے۔ پاک افغان بارڈر پر صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے، بلکہ اب مزید تشویشناک ہونے جا رہی ہے کہ ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا ہے، انٹیلیجنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو بھارت کواد کاپٹرز دے رہا ہے۔ اوپر سے عاصم منیر پینک کیوں کر رہا ہے؟ عزیز ارمن، اس وقت فوج سے مسلسل لوگ بھاگ رہے ہیں، بھگوڑے ہو رہے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ تو چلو ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں جو کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول پہ ڈپلائمنٹ ہے، وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں جناب۔ افسوسناک یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افواج پاکستان کے 6 جوان شہید ہو گئے ہیں، 4 سے 6 زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر بہت کچھ ہو رہا۔ دس از ویری الارمنگ۔ یہ ایک آغاز ضرور ہو سکتا ہے ایک بڑی جنگ کا، اور ایک جنگ جو دہشت گرد ہمارے خلاف مسلط کیے ہوئے ہم پر، اس جنگ کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے اور یہ مزید ایوالو کریں گے۔ عاصم منیر بھی شدید پینک کر رہا ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھاگ رہی ہے۔ ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ISPR کو، میں کہتا ہوں کہ کیوں اس کے اوپر وہ خاموش ہیں۔ آپ کی یہ قرم ایجنسی میں آپ کو جو پوسٹ نظر آ رہی ہیں، یہ ایگزیکٹ جگہ ہے قرم ایجنسی کے اندر، مناتو کا یہ ایریا ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ کل رات سے مسلسل ان کے اوپر ایمبش ہوا ہے اور حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے جوابی کارروائی کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن اس حملے کے اندر پاکستان کی فوج کی 3 پوسٹس کو انگیج کیا گیا ہے، اور 3 پوسٹس کو جو انگیج کیا گیا ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں، جو باغی ہیں، انہوں نے پورے کا پورا بٹالین ہیڈ کوارٹر، جو سب سے زیادہ قلعہ بند علاقہ ہوتا ہے، اس میں مناتو کا جو قلعہ ہے اس کا گھیراؤ کیا ہے، اور اس کے طرف جانے والے تمام کے تمام راستے ان لوگوں نے جو ہے وہ باغیوں نے کاٹ دی ہیں۔ اور اب اس وقت حالات جو کل رات تک تھے وہ یہ تھے کہ ایک بہت بڑا اٹیک 150 کے قریب فوجی رپورٹس کے مطابق باغیوں نے حملہ کیا ان کے اوپر۔ قرم ایجنسی علاقہ آپ کو مناتو کا اس وقت نظر آ رہا ہے، کافی پاکستان کے اندر یہ علاقہ ہے، اور اکزئی ایجنسی اور قرم ایجنسی کے درمیان کے اندر تھکلی فارسٹڈ یہ علاقہ ہے، اور پورے کا پورا انہوں نے بٹالین ہیڈ کوارٹر، جی بٹالین ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے نا جی، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، وہ باغیوں نے ٹیک اوور کر لیا جی، پورا ٹیک اوور کر لیا۔ اور بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پورا کا پورا ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے، کوارٹر ماسٹر ہوتا ہے، پورا ہیڈ کوارٹر کمپنی ہوتی ہے جو بٹالین کی سب سے زیادہ تگڑی کمپنی ہوتی ہے، 200 سے اوپر مین پاور ہوتی ہے۔ کل رات تک یہ اطلاعات دے رہی تھی کہ 14 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 10 جن میں 32 FF کے ہیں اور 4 اسپیشل آپریشن گروپ کے ہیں جن کو کمانڈو بولتے ہیں، اور فائٹ مسلسل چل تو رہی تھی لیکن پورے کا پورا ان سے ہیڈ کوارٹر لے کے تہس نہس و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے کے اندر عاصم منیر کے اوپر یہ خبریں چلیں کہ عاصم منیر کو کوئی پینک اٹیک ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، دیر ہوتی جا رہی ہے، اب نہیں تو کب، ناؤ اور نیور۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بیک ٹو بیک دہشت گردوں کی طرف سے بھارت کے حمایت یافتہ ٹی ٹی پی اور BLA کے دہشت گرد، جو کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ اس سب کے اندر اب ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، پاکستان کی سرزمین پر افغانستان کی جانب سے ڈرون حملہ۔ اس سب کے اندر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ان دا لاسٹ 48 آورز پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی حملے بڑھے ہیں، اور اسٹیٹ کی جو رٹ ہے اسے چیلنج کرنے کے لیے ایک ڈرون اٹیک بھی کیا گیا ہے۔ کہ یہ حملہ مرکزی گرم کے مناٹو کے علاقے میں ہوا ہے، جو افغانستان کی سرحد کے قریب ایک حساس اور پہاڑی علاقہ مانا جاتا ہے۔ مقامی سطح پر حملہ طور گنڈئی چیک پوسٹ کے قریب کیا گیا ہے، جو فوجی اور فرنٹیئر کور کی ایک اہم سیکیورٹی پوسٹ ہے۔ یہ چیک پوسٹ کرم کی مرکزی وادی میں بھی واقع ہے، اور اس سے متعلق یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے مسلح دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر چھاپا مارا۔ حملہ آوروں نے شدید فائرنگ کی، جس سے فوجی دستے اور FCA اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک منظم گھات لگا کر یہ حملہ کیا گیا، اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو TTP کی حالیہ حکمت عملی کا حصہ بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے اندر 6 پاکستانی فوجی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں،
اور بعض رپورٹس کے اندر 7 کا نمبر سامنے آ رہا ہے اور 4 سے 6 زخمی ہونے کی اطلاعات ہے جنہیں مقامی ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر سپاہی زاہد سلطان، جاوید اور دیگر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ 2 ایمبوش تھے، یعنی 2 جگہوں کے اوپر کرم کے اندر ہی، سینٹرل کرم میں اسی مقام کے اوپر اسی ایریا کے اندر 2 مختلف جگہوں کے اوپر دہشت گردوں نے گھات لگا کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر 2 حملے کیے اور کل ملا کر ان دونوں حملوں کے اندر 6 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان کی افواج کے 6 جوان جو ہیں وہ دھرتی ماں پر قربان ہو گئے اور 4 جو ہیں وہ زخمی۔ آپ کی حالت جب یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو گاؤں کی مسجدوں میں اعلان کرانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے سپاہی اتنی زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہندو سے ڈر کے بھاگا ہے، مذہب کارڈ آپ کھیلنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہو، تو دوسری طرف جن کو آپ اس وقت جو ہو رہا ہے کرم ایجنسی میں اور اورکزئی ایجنسی میں پاکستان کے اندر، اس کا تو افغانستان سے بارڈر بھی نہیں لگتا، آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ کے پورے بٹالین ہیڈ کوارٹرز اوور رن ہو رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ وہاں سے جو سپاہی بھاگ رہے ہیں، بے تحاشا سپاہی وہاں سے اور افسر تک بھاگ رہے ہیں، اس وقت ریزگنیشنز کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے۔ تو ایسا جو پیٹرن ہے وہ یوں لگتا ہے کہ خود افغان فورسز کی طرف سے ان کالعدم ٹی ٹی پی کے افراد کو بھیجا گیا، پاکستان کی سرحد کے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ رات میں پیش آیا ہے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گھات لگا کر یہ حملہ کیا گیا سیکورٹی اہلکاروں پر، پاکستان کے جوانوں پر، اور 6 جوان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام تشویشناک چیز یہ ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے جو ہے ان کے گھر کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا گیا۔ اچھا، یہ کواد کاپٹرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے گرنیڈ لگائے ہوتے ہیں، ایمونیشن ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے آ کے ٹکرا دیتے ہیں اور انہیں بھارت نے اس کی پوری ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ اب ٹانک کے اندر ناظرین کرام ایک ڈرون سٹرائک جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب یہ تشویشناک چیز ہے کیونکہ جو پیس کمیٹی ہے، جو مقامی امن کمیٹی ہے، اس کے آفس پہ رات کے پچھلے پہر یہ اٹیک ہوتا ہے۔